لیے جب بھی کہا جائے کہ درود پاک پڑھو پڑھنا چاہیے. ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، فجر کا وقت متعین ہے، فکس ہے کہ کون کتنے بجے پڑھی جائے گی. لیکن یہ درود پاک ہے، یہ درود پاک کی شان ہے. کوئی ٹائم ٹیبل نہیں. سو رہے ہو پڑھ لو، اٹھو تو پڑھو، بیٹھو تو پڑھو، چلو تو پڑھو، سفر میں پڑھو، حضر میں پڑھو، نماز میں پڑھو، خارج نماز میں پڑھو، چھت پر پڑھو، کھیت میں پڑھو، خلیان میں پڑھو، دکان میں پڑھو، مکان میں پڑھو، جہاں پڑھنا ہے وہاں پڑھو. پوری آزادی ہے. اور درود پاک کا دوسرا فائدہ دیکھیے، نماز ہم پڑھتے اللہ نہیں پڑھتا، روزہ ہم رکھتے اللہ نہیں رکھتا، ذکر ہم کرتے اللہ نہیں کرتا، زکوٰۃ ہم دیتے اللہ نہیں دیتا، حج ہم کرتے اللہ نہیں کرتا. لیکن یہ درود پاک کی شان ہے کہ درود ہم بھی پڑھتے ہیں اور خود اللہ بھی پڑھتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے، اے لوگوں میرے محبوب پر درود پڑھو. یہ درود پاک کی فضیلت ہے. بات کرنی مجھے شادی کے موقع کی محفل ہے، صرف شادی پر. آج میں تھوڑی سی گفتگو یہ بتاؤں گا کہ سب سے پہلے شادی کس کی ہوئی اور کتنے ہوئی، گواہ بنے اور مہر میں کیا دیا گیا. بس سنیے کیونکہ شادی کی محفل ہے. بات سمجھ میں آئے تو اجر کی حیثیت کے لیے، ثواب کے لیے سبحان اللہ پڑھ لیجیے گا. اب میں بتاؤں گا ڈیٹیل میں کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیسے کیا. وقت اس میں ضائع ہوگا. المختصر، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وجود بخشا اور وجود بخشنے کے بعد جنت میں رہنے کا حکم دیا. جنت خوبصورت ہے، جنت حسین ہے، جنت میں باغیں ہیں، جنت میں بہاریں ہیں، جنت میں نہریں ہیں، ہر طرح کی خوشیاں ہیں. لیکن پھر بھی حضرت آدم علیہ السلام کا جنت میں دل نہیں لگتا، طبیعت نہیں لگتی، مایوس رہتے ہیں. رب کی بارگاہ میں اپنا خیال ظاہر کیے، اے میرے پروردگار، اے میرے مالک مختار، کوئی ہمراز پیدا کر دے جس سے میں اپنی بات کہہ سکوں، کوئی میرا ہم سفر پیدا کر دے جس سے میں پیار کر سکوں، جس سے میں دل لگا سکوں، جس سے میں محبت کر سکوں. کوئی ایسا ہمراز پیدا کر دے. اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام یہ خیال ظاہر کیا. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے مرد کی تسکین ہے، مرد کے سکون کا ذریعہ ہے. مایوس بیٹھے تھے جنت کے اندر ایک کونے میں، خوبصورت جگہ پر، لیکن طبیعت نہیں لگ رہی ہے. ہوا چلی ٹھنڈی، ہوا چلی، آنکھ پر جھپکی آئی. اللہ نے حکم دیا جبرائیل آدم کی بائیں پسلی کو ایسے نکال لو، ایسے کھینچ لو کہ آدم کو خبر بھی نہ ہو. اب یہاں پر رک کر کے ایک بات بتانا چاہوں گا. وہ جو پسلی کھینچی گئی ریڑھ کی ہڈیوں میں سے، وہ پسلی، اسی پسلی سے اللہ نے عورت کو وجود بخشا. اور وہ پسلی کی جو ہڈی ہے ٹیڑھی ہے. کیا ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، کیا ہے؟ ٹیڑھی ہے. اور اس ہڈی کو اگر سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹ جائے گی. تو گویا عورت کی فطرت ہے کہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے. اگر اسے آپ سیدھی کرنے کی کوشش کریں گے پھر جھگڑے ہوں گے، پھر لڑائیاں ہوں گی، پھر تکرار ہوں گے، پھر آپس میں بہت سارا جنگ کا میدان بن جائے گا. اس لیے عورت کو سیدھی کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے، ایڈجسٹ کر کے کہ عورت کو سر پر بیٹھایا جائے، یا پھر عورت اور ہاتھ کے کسی حصے سے نہیں بنی ہے کہ عورت پر تماچا لگایا جائے، یا پھر عورت پیر کے نچلے حصے سے نہیں بنی ہے کہ اسے پیر کے نیچے دبا کر کے رکھا جائے، بلکہ پسلی سے بنی ہے، وہ بھی دل کے قریب والی پسلی سے. اس لیے اپنی عورت کو سر پر نہیں، تماچے سے نہیں، پیر کے نیچے نہیں، بلکہ دل میں رکھا کرو. اور جب دل میں رکھو گے تو یقیناً ہے محبت ہوگی، یقیناً ہے پیار ہوگا، یقیناً ہے عشق ہوگا. جنگ کا میدان نہیں بنے گا بلکہ ایک خوشنما اچھا سا آشیانہ بن جائے گا اور آپ کی زندگی شادمہ ہو جائے گی. عورت بنی کس سے؟ بھول مت جائیے، پسلی سے. اللہ نے خوبصورت سجایا، بنایا، تیار کیا، دلہن کی طرح سجا دیا. ایک بات اور رک کر کے ذہن میں آ رہی، کہیں بات مس نہ ہو جائے. رشتے کے اعتبار سے یہ میرے باپ بیٹھے ہیں،
اس سے میرا رشتہ کیا ہے؟ باپ بیٹے کا رشتہ، کسی کا بھائی بھائی کا رشتہ، کسی کا بھائی بہن کا رشتہ، کسی کا ماں بیٹے کا رشتہ. لیکن یہ تمام رشتے دنیا میں آنے کے بعد جڑتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اللہ نے اس دنیا میں اگر کسی رشتے کو پیدا کیا ہے تو وہ میاں بیوی کا رشتہ پیدا کیا ہے. اس سے پہلے باپ بیٹے کا رشتہ نہیں تھا، ماں بیٹے کا رشتہ نہیں تھا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں تھا. سب سے پہلا رشتہ اللہ نے میاں بیوی کا رکھا. عورت بنی. اب جنت میں ایک مقام پر حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے مقام پہ حضرت حوا سلام اللہ علیہ، دونوں ایک دوسرے مقام پر بیٹھے، دونوں کی نگاہیں ملی، پیار ہوا، محبت ہوئی، اور اللہ سے دعا بھی کی کہ اللہ کوئی میری ہم سفر پیدا کر دے جس سے میں اپنا دل کا بات کر سکوں، اپنے دل کا حال سنا سکوں. دیکھیں قریب گئے، پاس میں گئے حضرت حوا کے حضرت آدم، اور جانے کے بعد چھونا چاہا، ٹچ کرنا چاہا، ہاتھ لگانا چاہا. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے آدم ٹھہرو ٹھہرو، ابھی ہاتھ نہ لگانا، ابھی چھونا نہیں، ابھی ٹچ نہیں کرنا. عرض کرنے لگے مولا کیوں؟ یہ تو میرے لیے بنائی گئی ہے، یہ میرے لیے بنائی گئی ہے. رب ارشاد فرماتا نہیں آدم ابھی چھونا نہیں، ابھی ٹچ نہیں کرنا، ابھی ہاتھ نہیں لگانا. عرض کرنے لگے مولا کیوں؟ بولے ابھی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی بیاہ نہیں ہوا، ابھی نکاح نہیں ہوا. اور اس سمے نہ کسی کی شادی ہوئی تھی، نہ کسی کا بیاہ ہوا تھا، نہ کسی کا نکاح ہوا تھا. یہ جنت کی بات ہے. عرض کرنے لگے مولا یہ شادی کیا ہے، یہ بیاہ کیا ہے، یہ نکاح کیا ہے؟ پھر اللہ نے کہا رکو، فرشتوں کو حکم دیا ہے میرے فرشتوں جنت کو خوب سجاؤ، جنت کے اندر خوب خوشبوئیں لگاؤ، اور جتنے بھی آسمان کے فرشتے ہیں سب کے سب جنت کے اندر درخت طوبہ کے نیچے جمع ہو جائے. پیڑ کا نام کیا تھا؟ طوبہ. کیا نام تھا؟ ارے بولا کیا نام تھا بھائی؟ طوبہ. تو جنتی پیڑ ہے. حکم ہوا کہ جتنے بھی فرشتے ہیں درخت طوبہ کے نیچے جمع ہو گئے. پھر اللہ نے اپنی حمد و ثنا بیان کرنا. ہم نے میری ثنا ہے، عظمت میری تہبند ہے، کبریائی میری چادر ہے، اور میں نے ان فرشتوں کو گواہ بنا کر کے آدم کا نکاح حوا سے کر دیا. یہ سب سے پہلی شادی حضرت آدم کی حضرت حوا سے ہوئی، اور دنیا میں نہیں جنت میں ہوئی. فرشتے گواہ بنے، اور خود خالق کائنات نے نکاح پڑھایا. اب تو اپنی بیوی ہو گئی، اپنی کھیتی ہو گئی، اپنی پراپرٹی ہو گئی، اپنی امانت ہو گئی، نکاح ہو چکا. پھر چاہا ہاتھ لگائے، پھر چاہا چھوئے، پھر چاہا ٹچ کرے. اللہ کا ٹھہرو ٹھہرو، ابھی ہاتھ نہ لگانا، ابھی چھونا نہیں، ابھی ٹچ نہیں کرنا. مولا اب کیوں نہیں؟ اب تو شادی ہو گئی، اب تو نکاح ہو گیا، اب تو بیاہ ہو گیا. رب ارشاد فرماتا نہیں آدم جب تک مہر ادا نہ کر دینا، ہاتھ نہ لگانا. آج 25,000 جب 20,000 رکھتے مہر، اسی مہر کی بات ہو رہی ہے. ہاتھ نہ لگانا جب تک مہر نہ ادا کر دے. عرض کرنے لگے مولا میں مہر میں کیا دوں؟ سونا دوں یا چاندی دوں یا ہیرے دوں یا جواہرات دوں؟ رب ارشاد فرماتا نہیں آدم نہ ہیرا دینا ہے، نہ سونا دینا ہے، نہ چاندی دینا ہے. عرض کرنے لگے مولا میں مہر میں کیا دوں؟ تیری بارگاہ میں نماز پڑھوں، سجدہ کروں، رکوع کروں، تسبیح و تحلیل کروں. رب ارشاد فرماتا نہیں. کہتے مولا میں مہر میں کیا دوں؟ رب ارشاد فرماتا ہے اے آدم آپ کا مہر یہ ہوگا کہ آپ میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پڑھ دیجئے، آپ کا مہر ادا ہو جائے. 10 مرتبہ درود پاک حضرت آدم پڑھتے ہیں نبی کی محبت میں، مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں، اور اپنا مہر ادا کر دیتے ہیں. اب بات آئی کھجور چھوہارے پر. وہاں کھجور کی کیا ضرورت، وہاں چھوہارے کی کیا ضرورت، لیکن یہاں تو بانٹتے ہیں. اب نکاح
بھی ہوا جنت کی حور گلما وہاں ہیرے جواہرات لٹائے اور خوشیاں منائے. یہ سب سے پہلی شادی ہے, یہ سب سے پہلی شادی ہے. آپ لوگ تھوڑا سا ذہن کو